بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث فضائل صبر۔ حدیث نمبر 1، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5645 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف 2، صحیح ابن حبان کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 2897 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مرتبہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3، الترغیب والترہیب کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 19 نقل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے جلد عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دوں گا، یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ حدیث شریف 4، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4031 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی بلاؤں یعنی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر جو آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی۔ محترم حضرات، کتنی حیرت کی بات ہے کہ رب تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، یا کوئی مرتبہ عطا فرمانا ہوتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے راحت آرام اور خوشحالی پہنچاتا ہے، مگر رب تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان پر جب آزمائش، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لانی چاہیے، بلکہ ہر تکلیف اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کر صبر کرنا چاہیے۔ اس صبر پر بھی بے حد اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کا بیان موجود ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سماعت فرمائیے جس میں صابرین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ، صبر والوں ہی کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسرے مقام پر قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ،
جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے، اور ہم بدلے میں دیں گے صبر والوں کو حق بہتر کاموں پر جو کرتے ہیں۔ احادیث میں صبر والوں پر عنایتوں کا ذکر۔ آپ نے قرآن مجید کی 4 آیتیں سماعت فرمائیں، کس قدر صبر والوں پر عنایتوں پر ذکر رب کریم نے فرمایا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں احادیث اور روایتوں کی روشنی میں صبر کرنے والوں پر انعامات کا ذکر کروں گا، سنیے اور ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ حدیث نمبر 1، موطا امام مالک میں حدیث قدسی نقل ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور خون کے عوض عمدہ خون عطا کرتا ہوں، اور جب اس کو شفا دیتا ہوں تو کوئی اس کے ذمہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اس کو وفات دیتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی کہ الہی اس غم زدہ کا بدلہ کیا ہے جو تیری رضا کی خواہش کے باعث مصائب پر صبر کرے؟ ارشاد ہوا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو لباس ایمان پہنا کر کبھی اس کے بدن سے نہ نکالوں گا۔ جامعہ صغیر میں حدیث نمبر 5137 نقل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لٹا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، ہر ایک درجہ کے مابین درمیان یعنی زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور وہ اس کے عوض صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عوض جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اس پہلی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ترجمہ، صبر والوں کو ہی بے حساب اجر ملتا ہے۔ محترم حضرات، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے خطبے کو سامنے رکھ کر دنیا میں ان لوگوں پر نظر ڈالیے جن کی دکانوں کو آگ لگ گئی، جن کے مکانات زلزلے میں تباہ ہو گئے، جن کی زمینیں اور فصلیں سیلاب کی زد میں آ گئیں یا کوئی بھی نقصان ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر اور افضل نعمتوں سے نوازا، وہ کچھ عرصے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مالی طور پر مستحکم ہو گئے۔